حضرت ولید بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک پیڑ پر سے کچھ حرکت سنی، کہ کوئی پیڑ پہ چھن چھن کی آواز یا کوئی حرکت سنی، تو اس نے بات کرنے کی کوشش کی کہ بھائی تم کون ہو پیڑ پر اور کیا ہو، کیونکہ وہ جن وغیرہ شیطان وغیرہ اس پر تھے۔ تو وہ کوئی بولے ہی نہیں، خاموش، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو اس شخص نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ جب آیت الکرسی اس نے پڑھی نا، تو وہ جو شیطان تھا اس پر جن، وہ اتر آیا پیڑ سے نیچے اور آ کے کہنے لگا کہ میں تھا پیڑ پر۔ تو اس نے پوچھا بھائی یہ تو ہماری آمنے سامنے فیس ٹو فیس ایک جن سے شیطان سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس آدمی کے گھر میں کوئی بیمار تھا، تو اس نے سوچا یار اس سے اچھا کوئی معاملہ نہیں ہے، لاؤ اس سے پوچھ لیں کہ یہ بیماریوں کا علاج ہم کیسے کریں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ عاملوں کی بات لوگوں زیادہ مانتے ہیں، کسی نے بتا دیا، یہ جو چلی چلائی باتیں ہوتی ہیں زیادہ لوگ مانتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی ہمارے گھر میں فلاں فلاں بیمار ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ تو اس شیطان نے، اس جن نے کہا کہ جس کے ذریعے تم نے مجھے اوپر سے پیڑ سے نیچے اتارا ہے اسی کے ذریعے تم اپنے مریض کا علاج کرو۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھو کہ دیکھو اس شیطان نے اس جن نے یہ بات بتائی کہ آیت الکرسی سے علاج کرو، تو اس کا یقین ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں۔ اسی طرح سے واقعہ ہے نا، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال پر آقا علیہ السلام نے نگراں بنا کر ان کو ٹھہرایا کہ تمہیں نگرانی کرنا ہے بیت المال میں، اور دیکھنا کہ کوئی مال چرا کر نہ لے جائے، کوئی مال ایکسٹرا لے کر نہ جائے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو رات میں ایک شخص آیا اور جلدی جلدی بیت المال میں سے سامان کو بھرنا شروع کر دیا۔ بیت المال میں اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک جگہ تھی جہاں پر مال رہتا تھا، سامان رہا کرتا تھا، اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا جیسے ضرورت ہوتی تھی۔ بیت المال کا مطلب مال کا گھر۔ تو اس نے جلدی جلدی بھرنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ نگراں تھے، ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، اے چوری کرتا ہے، کون ہے تو؟ اس نے کہا بھائی مجھے چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور میں چور نہیں ہوں، لیکن چھوٹے بچے بھوکے پیاسے اس وجہ سے میں چرانے آ گیا۔ ابو ہریرہ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن اب کبھی مت آنا۔ اس نے کہا کبھی نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ دوسرے دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، وہ تمہارے چور کا کیا ہوا جو رات میں آیا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ وہ آیا اور اس نے چوری کرنا شروع کی، لیکن بعد میں رونے لگا، کہنے لگا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ آج وہ پھر آئے گا۔ وہ دوسرے دن پھر آیا، پھر اس نے بھرنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، آج تجھے کبھی نہیں، ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ وہ کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے چھوڑ دیجیے، اب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آج چھوڑتے ہیں، آج کے بعد دوبارہ مت آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے دوسرے دن پھر فرمایا کہ آج وہ پھر آئے گا۔ وہ تیسرے دن پھر آیا اور اس نے بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور لے کر کے جاؤں گا اور اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے مال پر دم کر دیا، پھونک دیا، تو کوئی مال کو آپ کے نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی چور آپ کے مال کی چوری نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا بتاؤ تم کون سی آیت ہے؟ تو اس شخص نے آیت الکرسی، یہی آیت الکرسی بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر آپ دم کر دیں گے تو کوئی چور آپ کے مال کی چوری نہیں کر سکتا۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگلے دن صبح حضرت ابو ہریرہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ وہ آیا تھا؟ کہا جی یا رسول اللہ آیا تھا، اور وہ مجھے ایک وظیفہ بتا کر گیا ہے اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر یہ پڑھ کر، یہ وظیفہ پڑھ کے مال پر دم کر دو گے تو کبھی تمہارا مال کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ وہ کیا وظیفہ بتا کر گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہی قرآن کی آیت الکرسی بتا کر گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دو گے تو مال چوری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا جو 3 دن سے تمہارے بیت المال سے مال کو کم کرنے کے لیے، مال کو ختم کرنے کے لیے کہ کم مال مسلمانوں تک پہنچے اور مال کو ہم کم کر دیں دھیرے دھیرے، اس وجہ سے وہ تمہارے مال کو چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا، وہ شیطان تھا۔ لیکن اے ابو ہریرہ سنو، آج جو تم کو وہ وظیفہ اور عمل بتا کر گیا ہے
اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں ساری کائنات ہے، یہ آج دنیا کا سب سے جھوٹا انسان تم سے سچ بول کر گیا ہے، یہ واقعی اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال پر دم کر دو گے تو کوئی تمہارے مال کو چوری نہیں کر سکتا۔ تو دو باتیں پتہ چلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بات شیطان کی ہو لیکن اس پر مہر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ جائے، یعنی ہمارے نبی کہہ دیں کہ یہ کرو، تو پھر ہم اس کی وجہ سے نہیں کہ کون کہہ رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو وہ بات بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی کے مریضوں پر دم کریں، اور اس لیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شفا بتائی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعاؤں پر، ذکر و اذکار پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تمام بیماریوں سے بچائے گا۔ اور اس کے بعد بھی اگر بیماریاں آ رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ہم لوگوں کو چاہیے اس میں صبر کریں اور امتحان میں کھرے اتریں۔